ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جس پر لعنت برس رہی ہو، جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا؟ وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا؟ وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا؟ اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا؟ جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا، پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے۔ آج مسلمان کو کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو جوؤں کے اڈوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو کھیل اور کرکٹ کے لیے ٹائم ہے۔ کرکٹ کے میدان سجانے والوں، قیامت کے میدان کی فکر بھی تو کرو، میدان محشر کی بھی تو فکر کرو۔ کس قدر کھیل کود میں، یہ دنیا کھیل کود کے لیے ہے، یہ دنیا لہو و لعب کے لیے ہے، یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے ہے، یہ دنیا دل لگانے کے لیے ہے، یہ دنیا موج مستی کے لیے ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے۔ کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موت آنی ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کے رہی ہے۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں، کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے، مردہ کہلاؤ گے۔ اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے، مردہ کہلاؤ گے۔ تم اللہ اکبر، تم اپنے وقت کے وکیل ہو، جج ہو، قاضی ہو، کوئی ہو، آپ کا کوئی منصب ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے جاؤ۔ ہائے ہائے، کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے، اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا، وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی۔ کیا حال ہے لوگوں کا، لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کے لیے فرصت نہیں۔ کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، غیبت کے لیے ٹائم ہے، چغلی کے لیے ٹائم ہے، ہر برائی کے لیے ٹائم ہے۔ جس اللہ نے پوری زندگی دی، جس نے ٹائم کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس قوم کا کیا حال ہے؟ اس لیے سن لو، آج جو چاہے کر لو، آج جو چاہے کر لو، اللہ کی عدالت قریب ہے، اللہ کے فیصلے قریب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب فرعون کو پکڑتے ہیں تو دریا میں ڈبا کر مار ڈالتے ہیں۔ تم ایک دو کمپنی کے مالک ہو، 4-6 ایکڑ کھیت کے مالک ہو، اتنا گھمنڈ۔ وہ فرعون اور نمرود بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا، اس کو نہ آج تک کفن مل سکا ہے، نہ آج تک قبر مل سکی ہے، ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کی لاش پکار پکار کر کے رہی ہے۔ اگر دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کی غیرت کو چیلنج کرو گے تو قبر سے بھی محروم رہو گے اور کفن سے بھی محروم رہو گے۔ اللہ اکبر، اس کی لاش کو کتوں نے بھی نہیں کھایا، اس کی لاش کو جانوروں نے بھی نہیں کھایا۔ مسلمانوں کہاں ہو اللہ کے بندو؟
اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہ دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور سن لو، کسی کی بھی طرف جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ تنہا میرے رب کی بارگاہ ہے، اکیلے میرے رب کی بارگاہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے مجرموں، گنہگاروں، پاپیوں، اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے۔ آؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ کرام کے پوچھنے پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی وادی، وہ جہنم کا حصہ، کون سا جہنم کا حصہ؟ اللہ اکبر، جس سے جہنم بھی 5 بار ایک دن میں پناہ مانگتا ہے، اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ 2 لوگ اس میں رہیں گے۔ نمبر 1 بے نمازی، اللہ ہماری حفاظت۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو زکات بھی مت دو، بے نمازی کو زکات بھی مت دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار اپنے اصحاب سے فرمایا، یہ بھی سنیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے، میرا مقدر سنور جائے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا مقدر سنور جائے، میں بدبخت نہ رہوں، میں محروم نہ رہوں۔ لیکن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ دعا کرو۔ آقا صحابہ سے کہنے دعا کرنے کے لیے، دعا سکھا رہے حضور، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، نہ کوئی بدبخت رہے نہ کوئی محروم رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر عرض کیا، آقا بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ مقدر کے عروج کی دعائیں کرنے والے اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے، بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں، وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں۔ اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، مسجدوں کو ویران نہیں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے 2 لوگوں کا نام لیا، ایک بے نمازی اور نمبر 2 فرمایا حرام لقمہ کھانے والا، وہ بھی اسی حصے میں جائے۔ جہاں بے نمازی ہوگا وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہو۔ آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان، اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کم و بیش یکساں ہے۔ حرام سے کون بچتا ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، جن کے شراب کے دھندے بس وہی حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جن کے جوؤں کے دھندے وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے، کوئی شک نہیں۔ میرے بھائی کرانہ دکان پر اگر تو پھلی کا تیل بول کر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو پوچھ اپنے علماء سے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کر تو تجارت کرتا ہے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے۔ کیا ہے گھر گھر کی کہانی؟ میری اولاد میری بے وفا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں بے وفا ہے؟ وہ کہا میں تربیت نہ کر سکا۔ میں نے کہا آج سے 100 سال پہلے والے تو اتنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، تیرا بچہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہے، پھر کیسے وہ تیرا باغی ہے، وہ بے وفا ہے؟ کل تو ایک باپ تربیت کرتا تھا، آج تو 50 ٹیچر مل کے تربیت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، کیا کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر بے وفائی کیوں؟ اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا، اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ۔ اگر اولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو، اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا
تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتی۔ جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا۔ اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، پارٹنرشپ کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، وہ بھی جھوٹی قسمیں۔ آج جھوٹی قسموں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سچی قسم کھانے سے بھی بزرگوں نے منع کیا۔ فرمایا سچی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت ختم کر دیتے۔ قسم بس جس پہ کھانا ہے زیادہ کھا سکتے ہو تو اپنے مذہب کی حقانیت پہ کھاؤ مسلمانوں، کیونکہ اپنے مذہب سے سچی بات کیا ہو سکتی؟ سب سے سچی حقیقت مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس پہ پھر قسم اٹھا لو، یہ بہت سچا مذہب ہے، لیکن اپنے آپس کے جھگڑے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور پھر بات تو دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل سے پیار ہے کہ نہیں؟ کتنی نادانی کرے گا انسان تو، کس قدر نادانی کا شکار رہے گا مسلمان تو، تیری غفلتیں آخر کس معیار پر جا کر کے رکے گی، کس گراف پر جا کر کے رکے گی؟ کتنا گراف گرائے گا، کتنا معیار گرائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے